مسجد کے قریب نہ جاؤ، مسجد کے قریب نہ جاؤ تو نشے کی حالت میں۔ آج بیڑی جیب میں، گٹکا جیب میں، سگریٹ جیب میں ہے، تمام چیزیں نشاور کی تمام چیزیں جیب میں ہے، اور مسجد میں آ رہا ہے نماز پڑھنے، مسجد میں آ رہا ہے نماز پڑھنے، مسجد میں آ رہا ہے عبادت کرنے، پان کھا کر آیا ہے، گٹکا کھا کر آیا ہے، تمباکو کھا کر آیا ہے نماز پڑھنے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک لحاظ رکھا ہے کہ تم پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں، کیونکہ اس سے تمہارے بھائی کو تکلیف ہوتا، فرشتوں کو تکلیف ہوتا۔ اور اب بتاؤ، گٹکا، پان، سگریٹ پینے والوں کے منہ سے جو جھاگ نکلتا، جو بو نکلتی کتنی خراب ہے، کیا اس سے تکلیف نہیں ہوتا؟ ایک آدمی عادی ہو چکا ہو، اس کو تو نہیں محسوس ہوگا، لیکن جو کبھی نہ پیتا ہو، آپ اس سے کہیے کہ آپ سنیے اس کو کتنا برا لگتا ہے۔ ایک آدمی کو نقصان ہوتا ہے، ایک آدمی آپ کے بغل میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ سگریٹ، تمباکو، گٹکا کھا کر شادی جب ہوتی ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بھی خراب بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نسل کہاں جا رہی ہے میرے بھائی؟ ہمیں اور آپ کو اس سے بچانا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل نے اللہ کے رسول سے جب پوچھا تو مجھے اس کے بارے میں فرمائی، تو اللہ کے رسول نے کہا المسؤول عنہا بأعلم من السائل، میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جو سائل ہے جس سے سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا مجھے ان نشانیوں کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تلد العامة ربتها وان ترى الحفاة العراة، اللہ کے رسول نے فرمایا ان تلد العامة، جب لونڈی اپنی آقاؤں کو جنم دے، جب اپنے مالکہ کو جنم دے، اور وان ترى الحفاة العراة، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے جسم چلنے والے، یہ فٹے پرانے پہ چلوا ہے، یہ تمام کے تمام لوگ جب عمارتیں بنوانے لگے اور اس پر فخر کرنے لگے، یاد رکھو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج سماج میں بہت سے ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے پاس کھانے کا نہیں عمل، آج وہ بلڈنگیں بنوا رہے ہیں اور فخر کریں مجھ سے زیادہ ترقی نہیں کیا، مجھ سے زیادہ یہ کیا، یہ فخر کر رہے ہیں، بلڈنگیں بنوا کر فخر کیا جا رہا ہے، مجھ سے زیادہ کون کما رہا ہے، یہ فخر کرنا نہیں ہے۔ نشانوں میں سے اس حدیث کی کئی توجیحات ہیں۔ ایک توجیہ یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ جب عجمی لوگ عربوں کو جنم دے رہے ہیں، یعنی جو عجمی ہے، جو عرب کے نہیں ہے اصل، وہ عرب والوں کو جنم دے رہے ہیں، ایک توجیہ۔ دوسری توجیہ، جب بیٹے آقا بن جائے، یعنی بیٹے ماں باپ کے نافرمانی کرنے لگے، بیٹے والدین کا حق نہ ادا کرے، ایسا لگے کہ ماں باپ پر یہ احسان کر رہے ہیں، ایسا لگے کہ یہ بیٹا اس کا مالک ہے، ایسا گھر کر رہے ہیں۔ آج وہی تو ہو رہا ہے، بچے ماں باپ سے بات نہیں کرتے، بچے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، بچے ماں باپ کو گھر سے الگ کر دیتے ہیں، کس کے کہنے پر؟ جورو کے کہنے پر۔ جورو کا غلام اس قدر بنے کہ ماں باپ کا بستر الگ، ماں باپ کا کھانا الگ، ماں باپ کا رہن سہن الگ، ماں باپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ جس باپ نے ہمیں سماج میں عزت دلائی، جس باپ نے ہمیں سماج میں پہچان دلائی، اس باپ کو آج ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں، اس باپ سے آج ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ جس ماں نے اپنے حمل میں 9 مہینے رکھا، جس ماں نے ہمیں 9 مہینے تک اپنے سکم میں رکھا، جس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے جو ماں ہمارے پیشاب کے ہوئے بستر پر لیٹی، آج اس ماں کو ہم گالیاں دے رہے ہیں، آج اس ماں کو الگ کر رہے ہیں۔ جس ماں نے ہمیں دودھ پلایا، آج اسی ماں کو الگ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے؟ آج ایسا ویوہار نہیں ہو رہا ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کو ایسا دکھا رہا ہے جیسے وہ مالک ہو، اس کا غلام۔ ایک توجیہ ہے۔ اسی طریقے سے حدیث اذا ولدت العامة بعلاها
लौंडियां अपने शौहरों को जन्म देंगी। इसकी तौजीह ये भी बयान की गई है कि एक औरत हमल से होगी, उसको कैदी बना दिया जाएगा, कैदी बना दिया जाएगा, जी हाँ कैदी बना दिया जाएगा। और कैदी बनाने के बाद उसको जब छोड़ा जाएगा, आजाद किया जाएगा, तो हो सकता है उसका बच्चा उसको खरीद ले और फिर उसी से शादी कर ले। इस तरीके से मां ने अपने शौहर को जन्म दिया। मेरे भाइयों, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये तमाम की तमाम चीजें क़यामत की निशानियों में से निशानी। मेरे भाई, इन तमाम चीजों से हमें और आपको होशियार रहना है और हमें गफलत की नींद से बेदार होना है। जो अब तक हमने किया, हम और आपको बेदार होना है। हमें उस रब को राजी करना है जो रब हमसे नाराज है। हमें अब वक्त है कि हम ज्यादा वक्त नहीं है मेरे भाई, हमें वक्त है कि हम अपने रब को राजी कर लें, हम अपने रब को मना लें, हम अपने मालिक को मना लें। ज्यादा वक्त न लेते हुए इन्हीं बातों पर इंतफा करता हूँ। बस खुलासा ये है कि हम क़यामत के आने से पहले निशानियां जो आ चुकी हैं, ये तमाम की तमाम शराब का आम होना, ये शराब की निशानी आ चुकी है। गाना बजाना, आलात मौसीकी की आम होना, ये भी आप मसाजिद की तामीरात करके फख्र करना, ये भी आज हो चुका है कि मसाजिद को सजाया जा रहा है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले कोई नहीं रहता, उस पर फख्र किया जा रहा है। ये तमाम निशानियां आज देखी जा सकती है। मेरे भाइयों, हमें और अब आपकी हमें जरूरत है कि हम और आप अमली मैदान में उतरे, हम और आप अल्लाह को राजी करें। मेरा रब हमसे उठा हुआ है, मेरा परवरदिगार हमसे उठा हुआ है, हमें और आपको उसको राजी करना है। आखिर में रब से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमने जो भी इबादतें की, हमारी इबादत को फरमा, जो भी इलाहुल आलमीन से गलतियां हुई, हमारे गलतियों को माफ फरमा। आमीन।